دوستو، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا اثرات کیا ہے اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بغیر وجہ کی ناراض نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی مختلف شکلوں میں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں مختلف مشکلات آتی ہیں، جیسے بیماری، قرض، جھگڑے اور معاشرتی مشکلات۔ یہ ایک طرح کا نشانی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ رزق میں کمی یا پریشانی، اللہ کی ناراضگی کا ایک اثر رزق پر بھی پڑتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، رزق میں رکاوٹ، خسارہ یا غیر متوقع مسائل انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی چند اہم اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی بارش، بڑے اور چھوٹے گناہ، جھوٹ، دھوکے، خیانت، ظلم، حسد وغیرہ۔ نمبر 2، نماز اور عبادت کی ترک، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بنیادی ذرائع ترک کرنا۔ نمبر 3، شکر اور نافرمانی، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 4، حد سے زیادہ غرور اور تکبر، خود کو اللہ کی قانون سے بلا سمجھنا۔ اللہ کی ناراضگی مختلف شکلوں میں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 1، زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں مختلف مشکلات آتی ہیں، جیسے بیماری، قرض، جھگڑے اور معاشرتی مشکلات۔ یہ ایک طرح کا نشانی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رزق میں کمی یا پریشانی، اللہ کی ناراضگی کا ایک اثر رزق پر بھی پڑتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، رزق میں رکاوٹ، خسارہ یا غیر متوقع مسائل انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دل کا سکون ختم ہونا، اللہ کی ناراضگی انسان کے دل میں بے چینی، ڈر اور پریشانی پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 5، معاشرتی اور خاندانی مسائل، اللہ کی ناراضگی انسان کی رشتوں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جھگڑے، بد اعتمادی اور تعلقات میں کچاؤ اکثر اس کا نتیجے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ نمبر 1، نماز اور عبادت میں دل نہ لگنا، اگر نماز، ذکر یا دعا میں دل نہ لگے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، روزمرہ زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں، بری خبریں، نقصان اور بیماریاں اکثر اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، دل میں بے چینی اور خوف، اگر انسان کے دل میں سکون نہ ہو اور ہمیشہ ڈر اور پریشانی ہو تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کا نہ قبول ہونا، اگر مسلسل دعا کرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی طریقے۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ نمبر 2، نماز اور عبادت میں خشوع، نماز، روزہ، صدقہ اور قرآن کی تلاوت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے پرہیز، جھوٹ، دھوکہ، حسد، ظلم اور فحاشی سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 5، نیک عمل، دوسروں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا اللہ کی ناراضگی کو کم کرتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور آخرت۔ دوستو، اللہ کی ناراضگی صرف دنیا میں ہی مخصوص نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ نافرمان انسان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، والذین کافروا
لہم عذاب شدید، اللہ کی ناراضگی انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے اگر توبہ نہ کی جائے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے رحمت زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے اور اس کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ کی ناراضگی کا مطلب صرف خوف اور ڈر نہیں ہے، یہ ایک انتباہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست راستے پر لے آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ سے مخلصانہ توبہ کریں، اپنی عبادت اور نیک اعمال کو بڑھائیں۔ یاد رکھیے اللہ کی ناراضگی ایک انتباہ ہے اور اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، آج ہم نے جانا کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوتی ہے، اس کی اثرات کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے۔ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچنے اور اپنی رحمت سے مالا مال کرے، آمین۔